زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں محبوبی ہے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دین کا ایک اہم رکن بیان فرمایا۔ وہ دین کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ وہ دین کا اہم رکن ہے معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، عبادات۔ تو دین کا جو اہم رکن ہے معاملات میں درستگی، یعنی انسان کو معاملہ میں صاف ہونا۔ یہ دین کا جتنا اہم رکن تھا آج ہم نے اور آپ نے اس کو بھلا دیا ہے۔ آج چند عبادت کر لینے کا نام ہم نے اور آپ نے دین سمجھ رکھا ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، زکوٰۃ حج عمرہ وغیرہ کر لیا جائے، بس۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلامی احکامات کا جائزہ لیں، دینی شریعت کا جائزہ لیں تو 1/3 دین عبادت سے متعلق ہے، صرف 1/3، اور 3/4 دین معاملات سے متعلق ہے۔ ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، ہدایت، بہت جامع کتاب ہے، جس میں کتاب و طہارت یعنی پاکی کے بیان سے لے کر میراث تک، مرنے تک کے بعد تک کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور موٹی موٹی 4 جلدیں ہیں۔ لیکن صرف ایک جلد کے اندر کتاب الطہارت ہے، نماز کے بیان ہے، روزے کے بیان ہے، حج کے بیان ہے، جتنے دینی اور عبادات کے متعلق بیان ہے وہ صرف ایک جلد کے اندر بیان کیے گئے، اور جو معاملات معاشرت ہے وہ 3 جلدوں کے اندر بیان کیے گئے۔ معلوم ہوا دینی احکامات کا جائزہ لو تو عبادات سے متعلق صرف 1/4 دین، لیکن معاملات 3/4۔ اللہ رب العزت نے معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ انسان اگر عبادت کر بھی لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، لیکن اس کا لین دین صحیح نہیں، اس کے اخلاق درست نہیں ہیں، اس کے معاملات درست نہیں ہیں، تو اگر جو نماز پڑھ لے گا لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب موقوف رہے گا، قبولیت موقوف رہے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک شخص آتا ہے فلاں اللہ حال ہوتا ہے، گڑگڑا کر دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، جس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام چیز سے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اور دیکھو آگے، اگر عبادات کے اندر کوئی نقصان ہو جائے تو تلافی موجود ہے۔ آپ مزہ کر لو گے، وصیت کر جاؤ گے کہ میرے بعد اگر میرے مال میں سے نماز قضا ہوئی تو میرے مال میں سے فدیہ ادا کر دینا۔ تو عبادت کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کی تلافی موجود ہے، لیکن اگر معاملات ہمارے درست نہیں، ہمارے اخلاق درست نہیں، ہمارا لین دین درست نہیں، تو پھر عبادات جب تک آپ صاحب حق سے معافی نہ مانگ لیں اس وقت اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ تو آئیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنے عقائد
کہ درست کرنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد ہم کسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عزیزہ مولانا ابوبکر صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں، جو آج کے اس پروگرام میں نگراں ہیں، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ و اجتماع خواتین کے عنوان سے منعقد ہوا، اور اس کا عنوان ایک یہ بھی تھا کہ اسلام میں خواتین کا کردار کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اس بات کو دھیان سے سنیں کہ اسلام میں خواتین کا ہی اصل کردار رہا ہے۔ آپ اگر غور کریں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اس دنیا میں دین کا کام کرنے والے بڑے بڑے مفسرین، محدثین، معلمین اور مجاہدین، کتنے بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو جو یہ سوچ، دیندارانہ سوچ، مجاہدانہ سوچ اگر ان کو کہیں سے ملی ہے تو وہ ان کے گھر سے، ان کے ماں باپ سے ملی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اس بات کی جو ہے ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول کو اور مدرسوں کو تربیت کا اصل مرکز جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تربیت کا اور ان کی جو سوچ، جو فکر جو ان کے ذہنوں میں پل رہی ہے، اس کی اصل تربیت، اصل اس کی بنیاد ان کے ماں باپ ہیں۔ یہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا جو اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے، جو اتنا خلوص اور جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتنا بھروسہ، اتنا اعتماد اور اتنا یقین کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات کرنے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں کھانا، ہمارا پینا اور ہماری کمائی اور ہماری زندگی کے ایک چھوٹے سے چھوٹی چیز یہ جو ہے جو کر رہی ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ لیکن یہ سوچ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ سوچ ہمارے والدین، جب ہمارے والدین دیندار ہوتے ہیں اور والدین ان کی ایمانی اور اسلامی تربیت کرتے ہیں، جب جا کر کے یہ سوچ، لوگ پہلے کہتے تھے جاؤ 2 رکعت جو ہے نماز پڑھو، اور جب بھی وہ اپنے بچوں جو بھی ان کے بچے ہوتے تھے، اپنے ماں باپ سے جو بھی ضرورت لے کر کے جاتے تھے لیے، تو وہ پہلے کہتے تھے جاؤ اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو اور مانگو، اور مانگنے کے بعد پھر وہ ضرورت کو خود ہی وہ پورا کر دیتے تھے۔ لیکن پورا خود ماں باپ کر رہے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ رب العزت سے بنا رہے ہیں۔ خود پوری ضرورتیں اللہ رب العزت، اللہ بھروسہ جو ہے پورے معاملات ماں باپ دیکھ رہے ہیں، کھانا پینا، اس کی ضرورتیں، اس کا پہننا، اس کا اوڑھنا، اس کی تعلیم، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اس کی سوچ اور اس کی جو فکر، اس کا بھروسہ اور اس کا اعتماد اللہ رب العزت سے بن جائے۔ جب ایسے جو ہے کام کیے جاتے ہیں، جب ایسی کوششیں اور ایسی فکریں کی جاتی ہیں، جب جا کر کے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا یقین اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا اعتماد اللہ رب العزت سے مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اس کے سامنے حالات آتے ہیں وہ اس کا ایک حل پاتا ہے، اور وہ صرف اللہ۔ اگر مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، دقت ہے، تو اللہ کے سامنے گر کر روتا ہے، اور اگر جو ہے کوئی خوشی کی چیز مل گئی، کوئی اچھی چیز مل گئی، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ سوچیں والدین کی تربیت سے ملا کرتی ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، امام غزالی اور جتنے بڑے بڑے جو اللہ والے، یہ آج کے دور میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مساجدیں بھی زیادہ ہو گئی، مدرسے بھی زیادہ ہو گئے، مکاتب بھی خوب ہو گئے، اور خوب دین کے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے کثیر تعداد میں پہلے کے مقابلے میں موجود ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تربیت یافتہ بچے اور وہ مجاہدین
मुफस्सिरीन, वो मुफस्सिरीन, वो सोच रखने वाले, वो जहन रखने वाले, वो फिक्र रखने वाले हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि माँ बाप ने अपनी तरबियत की जिम्मेदारी का हक अदा नहीं कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि वो स्कूल पर, वो मदरसों पर वो पूरी की पूरी निगाह रखते हैं कि वो वहाँ जा रहा है और वहाँ से ये सीख के आ रहा है। नहीं, हमें अपने बच्चों के सामने किस तरीके से पेश आना है, हमें अपने बच्चों की क्या सोच पैदा करनी है, हमें अपने बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना। हम अगर फ़ोन से किसी से बात कर रहे हैं, बेशुमार बातें फ़ोन पे ऐसी करते हैं कि बच्चा देख रहा है, वो समझ रहा है, और हम जो है किसी से कुछ भी बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं हम बैठे घर पे हैं और बता रहे हैं कि हम दुकान पे हैं, हम जो है बैठे कानपुर में और बता रहे हैं कि हम लखनऊ में। इसी तरीके से गीबत इस तरीके से गीबत इस तरीके से की जाती है कि कोई भी जो है गुनाह करने से पहले ये भी नहीं देखते कि हमारे बच्चों की सोच और हमारे बच्चों की जहन पर असर क्या पड़ेगा इसका। हम इसी तरीके से ना नमाज का मामला, इसी तरीके से इबादत का मामला, हम अपने आप अपने घर में इस्लामिक मुआशरे में बिल्कुल ज़ीरो बन गए हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं, और हम अपने आप में इस्लामी नमूना बनकर उन बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं और दूसरों की तरफ निगाह रखते हैं कि हमारा बच्चा नेक बन जाए, और उम्मीद रखते हैं हमारा बच्चा मुत्तकी बन जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा परहेजगार बन जाए। मेरी माँ और बहनों, एक बात समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले इस्लामी नमूना और मिसाल खुद को बनना पड़ेगा, तब जा करके वो बच्चे जो है एक अच्छी सोच, एक भली सोच और एक बड़ी सोच और एक इस्लामी और ईमानी सोच को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। पहले अपने आप को, माँ को क्या बताया गया? माँ को पहला मदरसा और पहला टीचर बताया गया, माँ को पहला उस्ताद बताया गया, माँ को पहला जो है स्कूल बताया गया। माँ ही उसके लिए सबसे पहले सब कुछ है। और माँ अपने आप में ये देखे, जब तक बच्चा मेरी तरबियत में है, मेरी गोद में है, तो हम ये बात की कोशिश करें कि हमारे किसी भी अमल से उस बच्चे की सोच पर गलत असर ना पड़ जाए। हम इस बात का ज़हन नहीं रखते। और आज की माँओं और बहनों का हाल क्या है कि मोबाइल पर, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, टेलीविज़न पे, कंप्यूटर पे और इसी तरीके से जितनी खुराफाती चीज़ें हैं उन बच्चों के सामने और बच्चों के सामने देखने को मिलती है, वो कर रही होती हैं। हमने उनकी तरबियत के ऊपर बिल्कुल फिक्र नहीं की। आज इसी वजह से जब हमने उनकी ईमानी और इस्लामी और दीनी जब सोच नहीं बनाई, और हाल ये हुआ कि जब बच्चे बाहर निकले स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने लगे तो वो गैरों की सोच का शिकार हो गए। वो गैरों की सोच को, गैरों के माशरे को पसंद करने लगे, उन्हें उनका कल्चर पसंद आने लगा, उनके लोग पसंद आने लगे। क्यों? क्योंकि हमने ईमान की कील को उनके दिलों में मजबूती से नहीं ठोका था, हमने ईमान को उनके दिलों में ठीक से मजबूत नहीं किया था। हमने ये माँ बाप का ये फेलियर है, ये माँ बाप की नाकामयाबी है कि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते और उनके दूसरों के कल्चर को पसंद कर रहे, दूसरे की तालीम को पसंद कर रहे, दूसरों की जो है तहजीब को पसंद कर रहे, दूसरे लोगों के साथ एक बड़ी तादाद में शिकायतें हैं, हमें भी आती हैं, आपको भी पता है, पूरे जो सबको पता है कि किस तरीके से क्या मामलात हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ आए और आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं हमें समझना चाहिए हम नाकाम रहे हैं अपने बच्चों की ईमानी दीनी तरबियत करने में। आप गौर करें हिंदुस्तान के आज के हालात क्या हैं, हमें चैलेंज किया जा रहा है, हमें रोज़ रोज़ जो है हर चीज़ में उभारा जा रहा है, और हमारी तैयारी क्या है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने तरीके से जुड़े हुए हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कितना अमल कर रहे हैं। हमारी शादियों का क्या हाल है, हमारी पैदा होने से लेकर के मौत तक के दीन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है किरदार से कितना मैच करती है? कुछ भी मैच नहीं करती है। हालात इतने खराब, चैलेंजेस इतने, दुश्मन इतने, हमारे खिलाफ साजिशें इतनी, और हमारा क्या ताल्लुक? ना कुरान से कोई ताल्लुक, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नतों से कोई ताल्लुक, ना उनकी सीरत से कोई ताल्लुक, ना अखलाक से कोई ताल्लुक। हम नाम के मुसलमान बने हुए हैं और हकीकत में नाम के हैं। कोई भी किरदार हमारा जो है दीन से और अल्लाह के नबी से और कुरान से कोई भी जुड़ता हुआ नजर नहीं आता। आज हम अपने आप को देखें, क्या पैदा होने से लेकर के मौत तक के हमारे के जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी जो है महफिलें सज रही हैं, क्या वो सुन्नत के मुताबिक हो रही हैं? क्या वो जो है दीन के मुताबिक हो रही है? क्या वो अल्लाह के मुताबिक हो रही है? क्या अल्लाह के पसंदीदगी के मुताबिक हो रही है? नहीं। आज हमने अपनी शादियों का क्या हल बना दिया है। आज हम अपनी शादियों पर गौर करें कि जो है हमारी शादियां सिर्फ इस तरीके से हो रही हैं कि इतनी जो है रसूमात और इतनी मन अपने नफ्स को खुश करने के लिए और अपने आप को दौलतमंद कहलवाने के लिए और अपने आप को सबसे बड़ा कहलवाने के लिए और अपने आप को जो है सबसे
اونچا دکھانے کے لیے ہم شادیاں کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف مسلمانوں کی امیری اگر دیکھنی ہے تو ان کی شادیوں میں دیکھیے، اور باقی کیا ہے قوم کے لیے؟ کیا قوم کے لیے کوئی اسکول کھڑا کیا؟ کیا قوم کے لیے کوئی کالج کھڑا کیا؟ یہ حالات مسلمانوں کے لیے بنے ہوئے، لڑکیوں کے لیے یہ مسائل بنے ہوئے، کیا کسی نے کوئی کالج کھڑا کیا یا کسی نے کوئی اسکول بنایا یا کسی نے کوئی یونیورسٹی بنائی؟ کبھی کوئی اللہ کی قوم کی بنیاد پر کوئی کام کیا؟ نہیں کیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی دولت جتنی ہو، آپ کی جو ہے نام جتنا ہو، نبی علیہ السلام قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے امت کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں اس طریقے سے دوسروں کے معاشرے کو اختیار کر رہی تھی، دوسرے کے معاشرے کو پسند کر رہی تھی، اور اس طریقے سے اتنی تعداد میں جا رہی تھی، تم اپنے نام و نمود میں لگے رہے، تم اپنے نام میں لگے رہے، اپنی بلڈنگ کو اونچا کرنے کے کام میں لگے رہے، اور اپنے آپ کو بلند اور بالا اور اپنے آپ کو جو ہے اونچا کرنے کا کام کرنے میں لگے رہے۔ میرے بھائیوں، ہم امت کا جو حال ہے ہم اس کے سب ذمہ دار ہیں۔ پہلے تو ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت ایسی کریں کہ بچہ ہمارا، یہ ہندوستان تو دور کی بات، اگر یورپ ممالک میں، اگر انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ اور امریکہ میں بھی جا کر پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے دل میں ایمان کی دیا اس کے دل میں ایسی جلا دیجئے کہ وہاں کا کلچر بھی اس کو پسند نہ آئے، بلکہ وہ اپنا کلچر دوسروں کو دے کر کے آئے، وہ اپنا کلچر ان کا کلچر لے کر کے نہیں آئے۔ اور حال تو یہ کہ ہماری بچیاں تو کانپور کے اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں اور ان کے جو ہے ان کی شکایتیں اس طریقے سے آ رہی ہیں، ان کے معاملات اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو اس طریقے کے جو ماحول بنا، اس کی اصل وجہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرا دیا، ہم نے ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہماری شادیاں دین کے طریقے پہ نہیں ہو رہی، ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت جو ہے اس میں جو مسائل جو پیش آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی شادیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہے، جہیز کی ڈیمانڈیں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم کو یہ حالات سے اگر بچنا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ شادی کریں۔ جب ہم ان کے طریقے پہ شادی کریں گے تو دوسرے کلچر کے لوگ اس کو پسند کریں گے، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی جو تعلیم ہے وہ دوسرے اس کے پیاسے ہیں لیکن ان تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ چونکہ ہم خود برے ہو گئے۔ ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، اگر ہم سنت کے مطابق کریں، ان کو دعوت دیں اور ان کو اپنے نبی کی تعلیم دکھائیں تو وہ متاثر ہوں گے۔ ہماری ان کے معاشرے میں جانے کے بجائے ان کے معاشرے سے اٹھ کے لوگ ہمارے معاشرے میں آئیں گے، لیکن ہم نے کوئی کردار نہیں دکھایا نبی کا، نبی کی تعلیم نہیں دکھائی، نبی کے بارے میں کچھ بتایا نہیں، اور بلکہ ہم ان کے جیسے ہو گئے۔ جس طریقے سے جاتے ہیں رسومات وہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جتنی خواہشات کے ساتھ وہ پروگرام کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، جتنے جو ہے رسومات وہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، باجا وہ بجا رہے ہیں ہم بجا رہے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو چھوڑا ہے، اس لیے آج ہمیں اور آپ کو اور ہماری بچیوں کو یہ دن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے حالات جب بدلیں گے، ہر ایک وقت آج سے لے کے یہ عہد کرے کہ ہم اپنے نبی کے ہر ایک طریقوں کو اپنائیں گے۔ جب اپنائیں گے تو دوسرے بھی ہمارے کلچر کو پسند کریں گے۔ ہمارا کلچر اس طریقے کا ہے کہ جب غیروں نے دیکھا تو غیر جھوک در جھوک اس میں داخل ہوئے، لیکن کس کو؟ آج کے مسلمان کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پسند کر کے آئے تھے۔ ہم اپنا کردار دکھا رہے ہیں، نبی کا کردار دکھائے، نبی کی تعلیم دکھائے، نبی کی سنتوں کے مطابق ہر کام کرے، نبی کی سنتوں کے مطابق شادیاں کرے، تو دوسرے جب دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے بھائی ہمارے معاشرے میں تو بڑی یہ بربادی ہے، ان کے معاشرے میں دیکھو کتنی سکون کے ساتھ، کتنی عافیت کے ساتھ بغیر جہیز کی شادیاں ہو رہی ہیں، بغیر جہیز کے سب کچھ ہو رہا ہے، کتنی سستی اور ہلکی شادی ہے۔ ہماری شادیوں میں تو بڑے مسائل ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد ہمارے معاشرے سے جو جانے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ الٹا ان کے معاشرے سے آ جائیں گی ہمارے میں، کیونکہ ہمارے نبی کی ایسی ہی تعلیم ہے، ہمارے نبی کی ایسی ہی خوشبو ہے، ہمارے نبی کی ایسی ہی تعلیمات ہیں۔ کیا ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب جھوک در جھوک صحابہ پسند کرنے لگے اور جو ہے لوگ دیکھتے تھے وہ مسلمان ہونے لگے، جو ان کو پڑھتے تھے، جو ان کو دیکھتے تھے، جو ان کو سنتے تھے وہ مسلمان ہونے لگے، تو کفار نے کیا ہوا اڑائی کہ ارے بھائی یہ تو جادوگر ہے، ان کے قریب مت جانا،
جادوگر ہیں، یہ جادو ٹونا کرنے والے ہیں، جو دیکھتے ہیں اس کو اپنا گرویدہ بنا دیتے ہیں اور اپنا گرویدہ بنا کر کے اس کو جو ہے مسلمان کر لیتے ہیں۔ اصل میں گرویدہ نہیں، اصل میں ان کی تعلیمات ایسی تھی کہ وہ جو بھی کوئی غیر دیکھے گا، جو بھی کوئی مخالف دیکھے گا، دشمن بھی دیکھے گا، وہ سب کے سب متاثر ہوں گے۔ افسوس کی یہ کمی کی یہ ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو دنیا کو دکھا نہیں سکے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی سنتوں کو مطابق اپنی شادیاں کر نہیں سکے ہیں، ہم ان کی سنتوں کے مطابق ہم دنیا کو دکھا نہیں سکے ہیں۔ ہم سنتوں کے مطابق کام کرے، اپنے گھر کے ہر کام کو سنتوں کے مطابق کرے، ہم موت سے ہم پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک کے یہ عہد اور یہ ارادہ کرے کہ ہم سنتوں کے مطابق کام کریں گے، نبی سے جو کردار میچ ہوگا وہی کام کریں گے۔ اگر وہ کرے اور غیروں کو بلائیے، اس میں دعوت بھی دیجیے، تو جب وہ دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر کے متاثر ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ایسا کانسیپٹ تو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ میرے ماؤں بہنوں، ہم اس بات کی گزارش آپ سے کریں گے کہ ہم یہ طے کریں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی شادیوں کو رسومات سے پاک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کردار کے ساتھ جوڑیں، ان کی سنتوں کے مطابق یہ شادیاں کریں، اپنی زندگی کو ان کے کردار کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں۔ دین کی باتیں صرف زبان پہ رہ گئی، عمل پہ کچھ نہیں ہے، ہمارا عمل دن پہ دن بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے، ان کے کردار سے جوڑیں گے، ان کی زندگی سے جوڑیں گے اور ان کی سنتوں کے مطابق کام کریں گے، تب جا کر کے یہ جو مسائل چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، ارتدادی مسائل بھی اور دیگر جو بھی مسائل ہیں، اس کا مکمل حل یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کو مکمل اٹھائے اور دوسروں تک پہنچائے، غیروں تک پہنچائے، پوری دنیا میں پہنچائے، پورے کانپور میں پہنچائے اور پوری دنیا میں عام کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔